طلوع اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، میں جس گرانے میں پیدا ہوا ہوں وہ علمی گرانا تھا۔ میرا والد محترم حکیم دولت مند صاحب سوات کا، وہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ حکمت کا کام بھی وہ جانتے تھے، بلکہ اعلیٰ پائے کا حکیم تھے۔ اس وقت کی کتابوں میں ان کی تصاویر اور ان کے نسخہ جات یہ بھی شامل رہے ہیں۔ انہوں نے جو مذہبی علوم ہے ان سب کو ساتھ ساتھ پڑھا ہوا تھا، اور ان کے کہنے کے مطابق وہ مزید کچھ جاننا چاہتے تھے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے پڑھا تھا اس سے وہ مطمئن نہیں تھے۔ تو ان کے بتانے کے مطابق کہ بعد میں نے مولانا مودودی صاحب کی کتابیں بھی پڑھی، تقریباً 8 سال ان کا مطالعہ بھی میرا رہا ہے، مگر اس تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی وہ چیزیں مل جائے جو کہ میرے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں۔ تو پھر جب ان کو بابا جی کی کتاب مل گئی اور انہوں نے کوئی 1950 سے بابا جی کی کتابیں پڑھنی شروع کی اور مرتے دم تک وہ پڑھتے رہے، تو اس وقت ہمارے سوات کے جو حالات تھے وہاں پر زیادہ تر لوگ مذہب سے بہت گہرا تعلق رکھتے ہیں، متشدد بھی ہے۔ تو اس میں ایک ایسا اجنبی فکر جو کہ دوسروں سے مختلف ہو بہت مشکل کام تھا۔ اس وقت ہم پڑھتے تھے اسکولوں میں، تو وہاں پر ہمیں ہر وقت تانے ملتے تھے کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ کسی اور مذہب سے ہے، ہم کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور علامہ پرویز کے متعلق جب وہ سوات آئے تھے کوئی 60 کی دہائی میں، تو اس وقت بھی ان کے خلاف وہاں کے علماء نے کوپر کی پت پہ لگائے ہوئے تھے۔ تو ان کو بھی ہم نے ایکسپلین تو نہیں کر سکتے تھے۔ جب گھر پر آ کر والد صاحب سے پوچھتے تھے، یہی بتاتے تھے کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے۔ ابھی تک میں نے جو کچھ پڑھا تھا وہ مذہب کے لیول پر تھا، ابھی مجھے پتہ چلا ہے علامہ پرویز کی کتابیں پڑھ کر کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے، ایک سسٹم ہے۔ تو اسلام کا مقابلہ ہم دیگر نظاموں سے تو کر سکتے ہیں، مذاہب سے نہیں۔ ہمیں اطمینان تو دلا لیتے تھے۔ پھر وہاں پر جو سیاسی تحریکیں چلی اس میں بھی میرے والد صاحب کا بھرپور کردار رہا۔ اس وقت سوات میں خانزم جو تھا وہ زوروں پر تھا، کوئی غریب بندہ اس کے سامنے بول بھی نہیں سکتا تھا۔ تو انہوں نے وہاں پر مزدور کسان پارٹی متعارف کرائی۔ یہاں پنجاب سے میجر اسحاق سے، وہاں پر پشاور کا جو افضل بنگش تھا مزدور کسان پارٹی کا جو صدر تھا، اور دیگر جتنے بھی شیر علی بادشاہ اور اس قسم کا لوگ، وہ ہمارا جو حجرہ تھا یہ ان کا دفتر تھا، وہ آیا کرتے تھے۔ تو باہر تو وہ مزدور کسان پارٹی میں تھے، مگر اندر ان کی درمیان جو بحث چلتی تھی رات کو، تو وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے تھے اور میرا والد صاحب دوسرے پر، کہ آپ جس نظام کی آپ بات کر رہے ہیں، یعنی اس نظام کے جس میں انسان کی روٹی کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو، تو وہ قرآن کریم اس سے بہتر طریقے سے حل کرتا ہے۔ وہاں پر آپ کو روٹی تو ملے گی، مگر وہ نظریہ جس بنیاد پر وہ اپنا عمارت اٹھاتی ہے تو وہ اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، کہ کوئی انسان زیادہ سے زیادہ کیوں کمائے، کم سے کم اپنے لیے کیوں رکھے، اور باقی ماندہ دوسروں کی ضروریات کے لیے کیوں کھلا رکھے۔
تو ہم تو وہ خدمت کیا کرتے تھے چائے اور روٹی کی، تو ہم یہ سارے مباحث سنتے تھے، تو اس میں ہم شریک رہتے تھے، اور اس میں ہم یہ فرق کر سکتے تھے کہ کون جو ہے وہ حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کس کی بات جو ہے وہ صحیح ہے، کون سے غلط ہے۔ مگر اتنا موقع نہیں ملا تھا کہ ہم کوئی زیادہ کتابیں پڑھتے۔ اسی دوران اپریل 1986 میں میرے والد صاحب کا اچانک ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ تو اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ ان کے جو دوست احباب یہاں پر آیا کرتے تھے، اور وہ اتنے عالم اور فاضل اور شخصیات ہوتے ہیں، ان کے درمیان بیٹھ کر میں ان سے کیسے جو ہے وہ محفل کر سکوں گا، ان کی باتوں کا جواب دے سکوں گا۔ تو اس وقت میں نے پڑھنا شروع کیا۔ تو میں سرکاری ملازمت میں تھا اور وقت نہیں ملتا تھا، مگر منگورہ تک جانے میں 2 گھنٹے ایک طرف سے ہم بسوں میں جایا کرتے تھے، اور 2 گھنٹے دوسری طرف سے مجھے ملا کرتے تھے۔ تو میں نے کتابیں، پہلے میں نے پمپلیٹس لی بابا جی کی، اور پھر میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی۔ وہاں سے میں نے آغاز کیا۔ تو جب مجھے پتہ چلا کہ حقیقت تو یہ ہے، اور یہ لوگ جو ہے یہ منتشر ہے، کوئی آپس میں ان کی ملنے کی کوئی ایسے مواقع نہیں ہیں، تو میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ سوات کے جتنے بھی اسپیکر سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو میں اکٹھا کروں گا۔ تو میں ہر ایک کے پاس جا کر میں نے ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور تقریباً نومبر کے اواخر میں نے اپنے مہمان خانے پر ان کے لیے دعوت رکھی۔ ان سب کو میں نے بلایا۔ تو سوات کے لوگوں کے علاوہ میں نے مردان سے بھی، جو الاسلام بزم کے وہاں پر نمائندہ تھے، ان کو، اور پرپائی سے اور جہاں پر، تو میں نے ان کو بھی مدعو کیا، اور وہاں پر ہم نے پروگرام کر کے اور باقاعدہ اجتماعی طور پر قرآن کے پیغام کو پہنچانے کا اہتمام کیا۔ تو 1986 سے لے کر آج تک میں نے جہاں پر موقع آیا ہے کہ دنیاوی کاروبار جو بھی کام ہو، اور دونوں میں مجھے کہ ایک طرف قرآن کا حکم ہے یا تحریک کا کام ہے، اور دوسری طرف دنیاوی کام ہے یا ضروریات ہیں، تو میں ان کو چھوڑ کر اور قرآنی کام کو ترجیح دیا کرتا ہوں۔ اس وقت جب میں نے ساتھیوں کو بلایا اور بزم بنانے کا ارادہ کیا، تو ساتھیوں نے مجھے نامزد کیا، مگر اس وقت وہاں پر ہمارے درمیان ایک پروفیسر تھا، اقبال ادریس خان۔ میں نے مناسب سمجھا کہ وہ نمائندہ بن جائے، کیونکہ وہ تعلیمی لحاظ پر اور علمی لحاظ پر وہ تحریک کے لیے بہتر ثابت ہوگا، تو میں نے ان کو نامزد کیا۔ مگر لاہور میں آنا جانا ہوتا تھا، جہاں پر بھی تھا تو کام زیادہ تر میں وہ کیا کرتا تھا، ہم ساتھ ساتھ تھے۔ پھر جب طالبان کے زمانے میں وہ حالات خراب ہوئے اور کوئی رکاوٹیں آئی، تو وہ ساتھیوں نے دوبارہ مجھے نمائندہ منتخب کیا۔ تو نمائندہ کی حیثیت سے میں یہاں پر آیا کرتا تھا لاہور میں۔ یہاں پر ہمارے جنرل کونسل کے جو اجلاس ہوا کرتے تھے، کنونشنز ہوا کرتے تھے، تو اس میں شامل رہتا۔ تو اس وقت ایک چیئرمین کی اسامی ہوا کرتی تھی، وائس چیئرمین کی نہیں تھی۔ پھر یہاں پر یہ ترامیم کی گئی کہ اس کے ساتھ 2 وائس چیئرمین کی اسامیاں بھی ہونی چاہیے، کہ ایک وائس چیئرمین پاکستان سے ہو اور دوسرا باہر کے ممالک سے ہو۔ تو اس میں بھی ساتھیوں نے، ایک ساتھی نے میرا نام تجویز کیا کہ آپ وائس چیئرمین کی حیثیت سے کام کریں، کیونکہ یہاں پر ہم جب آتے تھے تو ہم نے یہی طریقہ کار ہے کہ اپنی کارکردگی پیش کرے کہ ہم نے کیا کام کیا ہے۔ تو جب میں وہاں کی کارکردگی اپنا پیش کیا کرتا تھا،
تو ساتھی جو تھے وہ متاثر ہوتے تھے، داد دیتے تھے اور شفقت کرتے تھے جو بزرگ تھے ہمارے، تو پھر انہوں نے مجھے وائس چیئرمین بنا لیا۔ 2020 میں ہمارا جو چیئرمین تھا انتہائی شفیق اور محسن انسان تھے، محمد اکرم راٹھور صاحب، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آئینی حیثیت سے جو ادارے کا آئین ہے اس کے مطابق مجھے چیئرمین بنا دیا گیا۔ تو میں 2 ماہ تک تو چیئرمین رہا، اور پھر خیال تھا کہ ہم الیکشن کرا کے کسی موضوع شخصیت کو ہم چیئرمین منتخب کریں گے، مگر جب وہی موقع آیا تو میں نے الیکشن کا کہا کہ کسی ساتھی کا آپ نام دیں، تو سب ساتھی جو کہ مجھ سے علم میں بھی بہت اونچے مقام پر ہے، مجھ سے بڑی بھی ہے، مجھ سے اچھے طریقے سے سمجھانے والی بھی ہے، مگر انہوں نے مجھے فورس کیا کہ آپ چیئرمین بنیں اور ہم آپ کا دست و بازو بنیں گے، ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ تو یہ ان کی شفقت کی وجہ سے میں نے یہ ذمہ داری قبول کی، اس شرط پر کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ابھی تک وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ مجھ سے زیادہ کام وہ کرتے ہیں، مگر نام چیئرمین کی حیثیت سے میرا ہے۔ علامہ پرویز کا پیغام دیگر جو پیغامات ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو وہ منفرد ہے، کیونکہ ابھی تک کسی نے اسلام کو بحیثیت دین پیش نہیں کیا تھا۔ ہر ایک نے مذہب کے لیول پر اسلام کو پیش کیا ہے کہ اسلام بھی دیگر مذاہب کی طرح ایک مذہب ہے۔ یہ اعزاز علامہ پرویز کو حاصل ہے جس نے اسلام کو بحیثیت دین پیش کیا، اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ زندگی کی جتنے شعبے ہیں اس کے مطابق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے کہ میں نے انسانوں کے لیے جو نظام بنایا ہوا ہے، کوئی انسان اس جیسا نظام بنا نہیں سکتا، کیونکہ اگر انسان زیادہ سے زیادہ ان کا سوچ، ان کا فکر یہ وسیع ہو جائے تو وہ اپنے ملک کے مطابق سوچ سکتا ہے، ان کے مفاد کا سوچ سکتا ہے، اپنے قوم کے بارے میں سوچ سکتا ہے، ان کے مفادات کے بارے میں سوچ سکتا ہے، مگر انسان کوئی ایسا نظام بنا نہیں سکتا جس میں پوری انسانیت کی بھلائی ہو۔ یہ اعزاز صرف اللہ تعالیٰ کو اور ان کی کتاب کو حاصل ہے۔ ان نے اپنے آخری کتاب کے ذریعے اور اپنے آخری رسول کے ذریعے وہ نظام انسانیت کے لیے دے دیا جس میں پوری انسانیت کی بھلائی ہے اور ان کی تمام مسائل کا بہترین حل موجود ہے۔ بابا جی کی جتنی بھی کتابیں ہیں تو وہ اپنے آپ کو قرآن کریم کا ادنا طالب علم کہہ کر پیش کیا کرتا ہے۔ پھر جب آپ ان کی علمیت کو دیکھتے ہیں، اور علم تو چھوڑے، جب ہم ان کے الفاظ پہ آ جاتے ہیں تو یقین جانے انہوں نے جو الفاظ چنے ہوئے ہیں تو یہ ان کے الفاظ کو بھی جو ان کی روانی ہے، ان میں جو ربط ہے، وہ منفرد ہیں، اور لوگوں کو جو ان سے اختلاف ہے تو اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ نہ تو کوئی ان کا علمی لیول پر مقابلہ کر سکتا ہے، کیونکہ انہوں کے اپنے ذہن کے تراشیدہ ان کی سوچ نہیں، انہوں نے سب کچھ قرآن کریم سے لیے ہوئے ہیں، اور قرآن کریم کا جواب کسی اور کے پاس ہے نہیں کہ اس کے خلاف دوسرا نظام لا کے اس سے برتر ثابت کر دیں۔ تو ایک کو ان کا محور جو ہے سوچ کا وہ قرآن خالص ہے جس سے میں متاثر ہوں، اور دوسرا انہوں نے زندگی کے ہر شعبے کے متعلق جس احسن انداز سے وہ ان کا حل جو نکال لیا ہے، اور اس میں انسان کی جو تکریم ہے، عزت ہے، ان کے لیے جو رزق کریم کا مسئلہ ہے، ان کی انسانی جسم کے ساتھ ساتھ جو ان کی ذات کی نشوونما کے جو مواقع وہ بتاتے ہیں، جو طریقہ کار بتاتے ہیں، جو قرآن میں موجود ہے اور ابھی تک کسی نے انسانوں کو بتایا نہیں تھا، تو انہوں نے وہ سارے چیزوں کو اجاگر کر کے دیا ہے۔